السلام علیکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر پیوتن کے ساتھ یوکرین کے مسئلے پر ہونے والا یہ نیا اجلاس عالمی سیاست میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے ہائی سٹیکس کا نعرہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے ایک ایسا ماحول بنایا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ملاقات محض ایک رسمی اجلاس نہیں بلکہ بڑے فیصلوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ یہ اجلاس 6 سال بعد ٹرمپ اور پیوتن کی پہلی براہ راست آمنے سامنے ملاقات ہوگی۔ اس عرصے میں عالمی سیاست میں کئی تبدیلیاں آ چکی ہیں، خاص طور پر یوکرین جنگ نے نہ صرف مشرقی یورپی بلکہ دنیا بھر کی سفارتی، معاشی اور عسکری توازن کو متاثر کیا ہے۔ روس کی وزیر خارجہ نے اجلاس سے قبل واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا موقف صاف اور غیر مبہم ہے، جو اس بات کا عندیہ دیتا ہے کہ روسی اپنے بنیادی موقف سے پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو اس ملاقات میں شامل نہ کرنا ایک اہم اور متنازع پہلو ہے۔ زیلنسکی نے کلیہ عام کہا ہے کہ ان کے بغیر ہونے والی فیصلے بامعنی نہیں ہوگی۔ ان کا خدشہ یہ ہے کہ یوکرین کے عوام اور حکومت کے مفادات کے بغیر کوئی بھی امن معاہدہ یا سیاسی حل زمینی حقیقت میں کمزور ثابت ہوگا۔ میں ایک چرچ کے اندر ہمارے رپورٹر کے مطابق لوگوں میں اس بات پر گہرا شک پایا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات ان کی زندگیوں پر کوئی حقیقی اثر ڈالے گی۔ وہاں کے لوگ کی نظر میں بین الاقوامی طاقتوں کی میز پر ہونے والی گفت و شنید اکثر سیاسی توازن یا طاقت کی تقسیم کے کھیل تک محدود رہتے ہیں، جبکہ عام شہریوں کے مسائل وہی کے ہیں وہی رہ جاتے ہیں۔ دوستو، پس منظر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ روس نے 2022 میں یوکرین پر مکمل پیمانے کی جنگ کا آغاز کیا تھا، جس میں اب تک دونوں طرف کے ہزاروں فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس جنگ نے توانائی کی قیمتوں سے لے کر عالمی خوراک کی سپلائی تک کئی بحران پیدا کی۔ اب جبکہ ٹرمپ الاسکا میں پیوتن سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے، دنیا بھر کی نظریں اس بات پر ہے کہ آیا یہ بات چیت جنگ بندی یا کسی نئی معاہدے کی طرف پیش رفت کرے گی یا محض ایک سیاسی شو ثابت ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ماضی میں تعلقات کبھی گرم تو کبھی سرد رہی ہے، اور 6 سال بعد ان کی دوبارہ ملاقات اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ امریکی خارجہ پالیسی کی نئی سمت کا اشارہ ہو سکتی ہے۔ الاسکا کا انتخاب بھی دلچسپ ہے کیونکہ یہ جغرافیائی طور پر روس کے قریب ہے اور ایک طرح سے غیر جانبدارانہ مقام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ملاقات میں دفاعی امور، پابندیوں کا خاتمہ یا نرمی، قیدیوں کا تبادلہ اور ممکنہ جنگ بندی جیسی موضوعات زیر بحث آ سکتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا آیا یہ ملاقات یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی حقیقی پیش رفت کرے گی یا محض بیانات اور علامتی اشاروں تک محدود رہے گی۔